الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم سورہ مومنون کی آیت 31 سے سورہ کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ نوح علیہ السلام کی سرگزشت پایۂ تکمیل کو پہنچ گئی تھی۔ اس کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ ہم نے نوح کو تاکید کی تھی کہ جب وہ کشتی میں پاؤں رکھیں تو اس موقع پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ اس طرح کی دینونت یا جزا و سزا جب برپا ہوتی ہے تو اللہ کا عام قانون تو یہی ہے کہ اس کی زد میں عامی و عارف سب آ جاتے ہیں۔ دنیا میں زلزلے آتے ہیں، طوفان آتے ہیں، وہ یہ نہیں دیکھتے کہ کون نیکوکار ہے اور کون بدکار ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں پر یہ کرم فرماتا ہے کہ ان کی قوموں پر جب اس کی طرف سے عذاب آتا ہے تو وہ انہیں نجات دیتا ہے۔ اسی قانون یا اسی سنت کے مطابق یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بھی نجات دے گا، تمہارے ساتھیوں کو بھی نجات دے گا۔ تم لوگ ایک نئی دنیا کی ابتدا کرو گے، چنانچہ اس موقع پر تمہاری اور تمہارے ساتھیوں کی زبان پر شکر کے کلمات ہونے چاہیے۔ اس طرح ہمیں بھی گویا یہ تعلیم دی کہ ہم اٹھتے بیٹھتے اللہ کا شکر ادا کریں، اور اگر کوئی صبر کا موقع ہے تو ہمیشہ انا للہ و انا الیہ راجعون جیسے کلمات بھی ادا کریں، اور اپنی سیرت سے بھی اس بات کو ثابت کریں کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، اس کی ابدیت کا شعور رکھتے ہیں۔ اس لیے صبر کے موقعوں پر جزا فضا نہیں کرتے، بلکہ استقامت کے ساتھ اپنے پروردگار کی بندگی پر قائم رہتے ہیں۔ اس دعا میں ایک بات تو یہ فرمائی کہ تمہارا شکر ہے، تو ہمارا پروردگار ہے، تو نے ہمیں ان ظالم لوگوں سے نجات دلائی ہے، اور پھر آگے کے لیے بھی یہ دعا کی کہ میرے پروردگار تو مجھے اپنی برکتوں کے ساتھ اتار، اور تو بہترین اتارنے والا ہے، بہترین اتارنے والا ہے۔ قرآن مجید میں یہ تعبیر اور بھی کئی پہلوؤں سے آئی ہے۔ مثال کے طور پر رزق اور نعمت کا ذکر ہوتا ہے تو خیر الرازقین، اسی طرح یہاں فرمایا ہے کہ وَأَنْتَ خیر المنزلین، یعنی ہم اس کشتی میں سوار ہوں گے، تیری عنایتی سے طوفان سے محفوظ رہیں گے، اتریں گے تو تیرے کرم سے اتریں گے، اور جب اتریں گے تو ہمیں ایسی سرزمین پہ اتارنا جس سے ہم خیر و خوبی کے ساتھ زندگی کی ابتدا کر سکیں۔ یہ ہجرت کی دعا ہے۔ ہجرت کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے بعض دوسرے پیغمبروں کی دعائیں بھی نقل کیے ہیں۔ میں نے اس پر لکھا ہے یہ ہجرت کی دعا ہے جو محض دعا نہیں ہوتی، بلکہ دعا کے پیرائے میں ایک عظیم بشارت بھی ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس موقع پر جس دعا کی تلقین کی گئی وہ سورہ بنی اسرائیل میں ہے۔ اس کے الفاظ یہ ہے کہ وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَل لِّي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، کہ پروردگار اب میرا داخل ہونا ہو تو وہ بھی خیر کے ساتھ ہو، میں یہاں سے نکلوں تو خیر کے ساتھ نکلوں، اور آگے ایسی قوت کو میرا مددگار بنا دے جس سے میں اپنے اس مشن کو پائے تکمیل تک پہنچا سکوں۔ اس موقع پر یہ دعا سکھائی گئی، بلکہ دعا کے پیرائے میں ایک عظیم بشارت بھی ہوتی ہے۔ استاذ امام لکھتے ہیں مطلب یہ ہے کہ اب تمہارے رب نے تمہیں ناپاکوں اور ناہنجاروں کے ماحول سے نجات دی۔ 1500 سال تک کم و بیش وہ رہے، 950 سال تک انہوں نے دعوت پہنچائی، اور فرمایا کہ
اپنی طرف سے کوئی کمی نہیں کی، کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی، لیکن پوری قوم نے یہی فیصلہ کیا کہ وہ پاکیزگی اختیار نہیں کرے گی۔ دین کی دعوت کیا ہے؟ پاکیزگی کی دعوت، تزکیے کی دعوت۔ جو لوگ یہ دعوت قبول نہیں کرتے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ناپاکی کو اور پلیدی کو اختیار کر لیتے ہیں۔ یہ بدن کی بھی ہے، یہ خور و نوش کی بھی ہے، اور یہ اخلاق کی بھی ہے۔ چنانچہ یہاں ناپاک یا ناہنجار کے الفاظ اسی چیز کو ادا کرتے ہیں۔ اب وہ تمہیں بہترین میزبان کی طرح اتارے گا، اور جہاں اتارے گا اس سرزمین کو تمہارے لیے مبارک بنائے گا۔ تم پھولو پھلو گے، اور انہی چند افراد اور تھوڑے سے وسائل معاش سے یہ دنیا پھر آباد و معمور ہوگی۔ یہ دنیا کی دوسری مرتبہ آبادی ہے جس کی طرف قرآن مجید نے یہاں توجہ دلائی ہے، یعنی ایک بڑی نجات بھی ہے اور ایک غیر معمولی ابتدا بھی ہے۔ ایک مرتبہ پھر اس تاریخ کو تازہ کر لیجئے، یعنی بظاہر جو معلوم ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو نقص سے درست کر دیا، یعنی اس کا قالب پوری طرح تیار ہو گیا، اور اب ہماری جدید تحقیقات اشارہ کرتی ہیں کہ یہ سب افریقہ میں ہوا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے 2 کا انتخاب کر کے ان میں روح پھونک دی، یعنی نفس انہیں عطا کر دیا، وہ شخصیت عطا کر دی جس کو ہم اب انسان کہتے ہیں۔ آدم و حوا دونوں کے ساتھ یہ معاملہ ہوا، اور پھر یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کو یہی جو جزیرہ نما عرب کا علاقہ ہے اس کے جنوب میں غالباً عدن میں آباد کر دیا گیا، اور یہی وہ جگہ ہے جہاں سے دنیا کی، یعنی اس دنیا کی، یہ انسان کی دنیا، اس سے پہلے اس کے قالب کے بننے کے بہت سے مراحل گزرے، بہت سی نسلیں گزریں، لیکن یہ کہ جب اس کو شعور دیا گیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو حادثہ اخلاقی دیا، اس کو ایک عقلی وجود بنایا، تو اس وقت پھر اس جگہ سے ابتدا ہوئی۔ اور جب یہ ابتدا ہوئی تو یہی علاقہ ہے جو پہل انسانیت کے لیے گویا اس کا مسکن بنا۔ چنانچہ سیدنا آدم، پھر ان کے بیٹے، ان کے ذریعے سے ہدایت کی ایک روایت قائم کی گئی۔ انہی آیات میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ ایک لمبا زمانہ فترت آیا جس میں ہم نے کوئی پیغمبر نہیں بھیجا، کوئی نبی نہیں بھیجا، لیکن یہی زمانہ ہے جس میں شدید اختلافات پیدا ہوئے، لوگوں نے شرک ایجاد کر لیا، اور وہ اللہ کی راہ چھوڑ کر اپنی خواہشات نفس کے پیرو ہو گئے۔ اس کے بعد جو پہلی پیغمبری اللہ تعالیٰ کی طرف سے شروع ہوئی وہ سیدنا نوح کی پیغمبری ہے، یا ان کی رسالت ہے۔ اور سیدنا نوح علیہ السلام صرف نبی نہیں تھے، اس کے ساتھ وہ رسالت کے منصب پر بھی فائز تھے۔ ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ان کی قوم کو متنبع فرمایا، اور جب ان کی قوم نے ماننے سے انکار کر دیا تو جو لوگ بھی ایمان لائے تھے یا جنہوں نے ان کی ہدایت کو قبول کر لیا تھا وہ ایک کشتی میں سوار کر دیے گئے، اور اللہ تعالیٰ نے ایک قیامت صغریٰ اس قوم کے لیے برپا کر دی۔ یہاں اس کی تفصیلات بیان نہیں کی، لیکن دوسری جگہ بہت وضاحت کے ساتھ بتایا ہے کہ پانی کس طریقے سے ابل پڑا، کس طریقے سے وہ مقررہ نشان تک پہنچ گیا، اور کس طرح سیدنا نوح اپنے بیٹے کو بھی نہیں بچا سکے۔ ہر وہ شخص جس نے اللہ تعالیٰ کا انکار کیا تھا، شرک کو اپنا مذہب بنا لیا تھا، پیغمبر کی دعوت کو ماننے سے انکار کر دیا تھا، وہ غرقاب ہوا۔ اس موقع پر یہ بتایا گیا کہ تم اگرچہ آزمائشوں سے گزرے ہو، اور ہم آزمائش تو کرتے ہی ہیں، لیکن ہم نجات دیں گے، اور جب ہم نجات دیں گے تو یہ کلمات شکر تمہاری اور تمہارے ساتھیوں کی زبان پر ہونی چاہیے۔ اس کے بعد یہ بات بھی واضح کر دی کہ یہ جو سرگزشت ہم نے سنائی ہے، یعنی سیدنا نوح کی یہ سرگزشت، یہ کوئی تاریخ کا ایک واقعہ بیان کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ محض کوئی قصہ سنانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس سے ہم استدلال کر رہے ہیں، ہم اپنی کچھ نشانیوں کی طرف توجہ دلا رہے ہیں، اپنے کچھ سنن بتا رہے ہیں، اس سے ایک بات سمجھانا مقصود ہے۔ تو اسی آخر میں یہ کہا تھا کہ ان فی ذالک لآیات، حقیقت یہ ہے کہ اس سرگزشت میں بڑی نشانیاں ہیں۔ میں نے وضاحت کی ہے، یعنی اس بات کی نشانیاں
کہ پیغمبر برحق تھے، اور جس طرح یہ قیامت صغریٰ برپا ہوئی ہے اسی طرح وہ بڑی قیامت بھی لازماً برپا ہو جائے گی جس کی وہ منادی کرتے رہے ہیں۔ یعنی پیغمبروں کی بعثت کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ قیامت کی منادی۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی قوم کے لیے انسانی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایک قیامت صغریٰ، ایک چھوٹی قیامت برپا کر دی۔ وہ قیامت ہے جس کو یہاں دلیل کے طور پر پیش کر کے یہ کہا ہے کہ یہ قیامت، یہ دینونت، یہ جزا و سزا کا ظہور، یہ ذات باری کی مائیت کا ظہور، یہ گویا اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو چیز غلط فہمی کا ذریعہ بنتی ہے کہ دنیا چل رہی ہے، اس میں ایک بڑی نشانی تھی جو نمودار ہوئی تاکہ لوگ بیدار ہو جائیں۔ اور ارشاد فرمایا کہ نشانیاں ہم پیش کرتے ہیں، استدلال بھی لوگوں کے سامنے لاتے ہیں، لیکن یہ دنیا جس قانون پر بنی ہے اس میں 2 اور 2 4 کی طرح کے نتائج اخلاقی اصولوں کے نہیں نکلتے، اس میں بہت سے نشیب و فراز آتے ہیں، اور عام طور پر انسان انہی کی وجہ سے غلط فہمی میں مبتلا ہوتا ہے۔ اس وجہ سے اس وقت ہم لازمی نتیجہ نکال رہے ہیں، اس وقت جزا و سزا برپا کر رہے ہیں، لیکن یہ بات ہمیشہ پیش نظر رہنی چاہیے کہ وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ، کہ آزمائش تو ہم کیا ہی کرتے ہیں، کیونکہ آزمائش کا، ابتلا کا قانون ہے جو اس دنیا کا، یہ ہماری دنیا، اس کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ معاف کیجیے، اس پر حاشیہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ فوز و فلاح کے اس مرحلے تک پہنچنے کے لیے، یہ جو کامیابی ملی حضرت نوح کو اور ان کے ماننے والوں کو، مطلب یہ ہے کہ فوز و فلاح کے اس مرحلے تک پہنچنے کے لیے نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھی جن امتحانوں سے گزرے ان سے بہرحال ان کو گزرنا تھا۔ ایک لمبے عرصے تک چیزیں نتیجہ خیز نہیں ہو رہی تھیں، یعنی ایسے نہیں تھا کہ انسان حق کہے تو اس کا نتیجہ بھی حق نکلے، باطل کو اختیار کرے تو اللہ تعالیٰ فوراً اس کی گردن ناپ لے۔ یہ نہیں ہو رہا تھا، اس لیے کہ ابتلا کا قانون جاری تھا، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے ریاضیاتی طریقے کا نتیجہ نکال کے سامنے رکھ دیا، اور جب یہ نتیجہ نکالا تو اس کی بشارت بھی دی، لیکن اس کے ساتھ توجہ دلائی کہ اس سے پہلے اگر نتائج اس طرح نہیں نکلتے رہے اور تمہیں بھی تکلیفیں اٹھانی پڑی ہیں اور بہت سے مراحل سے گزرنا پڑنا ہے، تو یہ ہمیشہ ذہن میں رکھو کہ دنیا اصلاً ابتلا کے قانون پر بنی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ فوز و فلاح کے اس مرحلے تک پہنچنے کے لیے نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھی جن امتحانوں سے گزرے ان سے بہرحال ان کو گزرنا تھا۔ عمومی قانون ابتلا ہی کا قانون ہے، آزمائش کا قانون، امتحان کا قانون، ان سے بہرحال ان کو گزرنا تھا، اس لیے کہ یہی اس اسکیم کا تقاضا ہے جس کے مطابق یہ دنیا بنائی گئی ہے۔ یعنی یہ دنیا اصلاً نتائج کو نکال دینے کے لیے نہیں بنائی گئی، اصلاً اخلاقی اصولوں پر استوار نہیں کی گئی، اس میں اصلاً اخلاقی اصولوں کی نتیجہ خیزی اس طرح نہیں ہوتی، اس میں جو قانون کار فرما ہے وہ اس اسکیم کے بالکل مطابق ہے جس پر یہ دنیا بنی ہے، اور وہ اسکیم کیا ہے؟ وہ امتحان کی اسکیم ہے۔ اس میں اگر غور کیجئے تو نہایت بلیغ اسلوب میں مخاطبین کو توجہ دلا دی ہے۔ ظاہر ہے کہ قرآن ہے، اس کو بنی اسماعیل کی طرف یا مشرکین عرب کی طرف اتارا گیا ہے، وہ اس کے اولین مخاطبین ہیں، تو اس سرگزشت میں ان کو نہایت بلیغ اسلوب میں توجہ دلا دی ہے کہ اس وقت جو حالات پیغمبر اور ان کے ساتھیوں کو درپیش ہے، ظاہر ہے کہ یہ مکے کا دور ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی جو معاملات ہو رہے ہیں اور آپ کے ساتھیوں کے ساتھ بھی، وہ ایسے نہیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نصرت ہر وقت ظاہر ہوتی ہو، وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہوں تو ہر مصیبت ٹل جاتی ہو۔ ابتلا ہی کا ایک زمانہ لمبے عرصے تک رہا ہے، اس میں ایسے لوگ بھی ہیں جن کو بے گناہ مار دیا گیا، وہ بھی ہیں کہ جو زیر دست تھے اور ان کو عذاب کا نشانہ بنا لیا گیا، وہ بھی ہیں جن کو حبشہ کی طرف یا بعض دوسرے علاقوں کی طرف ہجرت کرنا پڑی۔
یہ مصائب عورتوں کو بھی پیش آئے، بچوں کو بھی پیش آئے، تو یہ فرمایا کہ اس وقت جو حالات پیغمبر اور ان کے ساتھیوں کو درپیش ہیں ان سے بھی کوئی غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے، وہ اسی اسکیم کے مطابق درپیش ہیں۔ یعنی کس اسکیم کے مطابق؟ ابتلا کی اسکیم، امتحان کی۔ یہ ایک سنت الہی ہے اور یہ کسی کے لیے تبدیل نہیں ہوتی۔ یعنی کوئی بندہ پیغمبر بھی ہے تو اس کے لیے بھی ہم اس قانون کو نہیں تبدیل کرتے۔ دنیا ابتلا کے قانون پر چل رہی ہے، البتہ اس میں ہمارے طریقے کے مطابق جزا و سزا بھی ہوتی ہے اور چیزیں اخلاقی اصول پر نتیجہ خیز بھی ہوتی ہیں، لیکن ہوتی ہیں، یہ نہیں کہ ہر وقت ہو جاتی ہیں۔ تو اس کی طرف یہاں توجہ دلا دی، یعنی اس میں اللہ تعالیٰ نے نجات بھی دی، ان کی جو کچھ سعی و جہد تھی اس کو فوز و فلاح سے ہمکنار کیا، اتنا غیر معمولی اہتمام کیا کہ اپنی نگرانی میں اور اپنی ہدایت کے مطابق کشتی بنائی اور انہیں اس غرقابی سے بچا لیا۔ وہ سب ہوا، لیکن آخر میں تنبیہ کر دی کہ اس میں تمہارے لیے بڑی نشانیاں ہیں، لیکن یاد رکھنا وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ، ہم آزمائش کیا کرتے ہیں، آزمائش کا قانون ہماگیر ہے، وہ جاری ہے۔ ثُمَّ أَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ، پھر ان کے بعد ہم نے ایک دوسری قوم اٹھائی۔ یعنی اس سے پہلے میں عرض کر چکا کہ ایک زمانہ فترت تھا، اسی علاقے میں نوح علیہ السلام کی بعثت ہوئی، اور نوح علیہ السلام کے بعد پھر جیسے کہ آگے ذکر آئے گا، اللہ تعالیٰ نے مختلف قوموں کے لیے یہ سلسلہ شروع کر دیا، یعنی پیغمبری کا سلسلہ، رسولوں کی بعثت کا سلسلہ۔ پھر ان کے بعد ہم نے ایک دوسری قوم اٹھائی۔ میں نے لکھا ہے کہ یہ اشارہ عاد و سمود کی طرف ہے، جن کی سرگزشتیں سورہ اعراف اور سورہ ہود میں گزر چکی ہیں۔ وہاں بڑی تفصیل کے ساتھ ان دونوں قوموں کا ذکر ہوا ہے۔ عرب ہی کے علاقے کی یہ پرانی قومیں ہیں، اور سیدنا نوح کے بعد یہ قومیں ہیں جو عروج کو پہنچی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف بھی پیغمبر بھیجے۔ پھر ان کے بعد ہم نے ایک دوسری قوم اٹھائی، فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ، اور ان میں بھی ایک رسول انہی کے اندر سے اس دعوت کے ساتھ بھیجا۔ کس دعوت کے ساتھ؟ اِنْ اعْبُدُوا اللَّهَ، کہ اللہ کی بندگی کرو۔ نوح علیہ السلام نے بھی یہی دعوت دی تھی۔ دین کی حقیقت یہی ہے، اللہ کا بندہ بن کر رہنا، اِنْ اعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی بندگی کرو۔ تو فرمایا کہ ان کے بعد جو قومیں پیدا ہوئیں ان میں بھی رسول آئے، اور ان رسولوں نے آ کر وہی دعوت جو آدم علیہ السلام نے اپنی ذریت کو دی تھی، جو نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دی تھی، وہی دعوت انہوں نے اپنی قوموں کے سامنے پیش کی۔ اور وہ دعوت کیا تھی؟ اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ افلا تتقون، پیار کیا اس کے شریک ٹھہرا کر تم اس کے غضب سے ڈرتے نہیں ہو؟ یہ گویا دعوت کا خلاصہ ہے، اور یہ کم و بیش وہی الفاظ ہیں جو نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے رکھے تھے۔ قرآن مجید نے یہاں پیغمبروں کی سرگزشتوں میں بار بار ان کو دہرا کر بتایا ہے کہ پہلے دن سے اللہ کے پیغمبر ایک ہی دین لے کر آئے تھے، ان کی دعوت بھی ایک ہی تھی، اور اس دعوت کا خلاصہ یہی ہے کہ اللہ کی بندگی کرو، اللہ کے بندے بن کر رہو، اور کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤ۔ میں نے لکھا ہے کہ یہ عاد کی طرف، ہود اور سمود کی طرف صالح ہیں، جن کے بارے میں ذکر کیا ہے کہ ان کے پیغمبر آئے اور انہوں نے یہ کیا، اور انہوں نے ان سے یہ کہا کہ اِنْ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ اس پہ میں نے لکھا آیت میں ان ہے، جس سے پہلے ایک مضاف عربیت کے اسلوب پر محذوف ہے، یہ اسی کا ترجمہ ہے، یعنی دعوت کے ساتھ، پیغام کے ساتھ ہم نے ان کو یہ ہدایت دے کر بھیجا، ان کو بتایا کہ جا کر اپنی قوموں سے یہ کہو کہ وہ اللہ کے بندے بن کر رہیں۔ اس دنیا میں انسان اپنی انسانیت کا غیر معمولی شعور رکھتا ہے، وہ اگرچہ اس بات پر مصر ہے کہ اپنے آپ کو جانور بنائے گا، لیکن بہرحال انسان انسان ہے، اور اتنے امتیازات کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس کو تخلیق فرمایا ہے کہ اس کا جانوروں کے ساتھ کوئی تقابل ہی نہیں ہے۔ وہ قالب میں بالکل جانوروں کی طرح ہے، لیکن اپنی اصل شخصیت کے لحاظ سے
وہ ایک عقلی وجود ہے، اور عقل کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہی در حقیقت وہ ملکہ ہے جو علم پیدا کرتا ہے، اور علم ہی انسان کی سب سے بڑی شناخت ہے۔ یہی علم ہے جس کی بنیاد پر وہ اپنے پروردگار کا مخاطب ہوتا ہے، اور یہی علم ہے جو دنیا میں اس کو ممتاز کرتا ہے۔ پھر اس کے ساتھ اس کو حادثہ اخلاقی ملا ہے، وہ چیزوں کے بارے میں یہ فیصلہ سناتا ہے کہ یہ اخلاقی طور پر اچھی ہیں یا بری ہیں، گویا اس کو حسن و قبح کا شعور دیا گیا ہے، اور اسی طریقے سے وہ ایک غیر معمولی حصے جمالیات رکھتا ہے جس سے وہ اس کائنات کے بنانے میں، اس کے سنوارنے میں، اس کی زینت کرنے میں گویا ذات باری کے ساتھ شامل ہو جاتا ہے۔ تو یہ انسان ہے، یہ معمولی مخلوق نہیں ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ انسان کو ہم نے یہ سب کچھ تو دیا ہے، اس کا وہ شعور بھی رکھتا ہے، اس کو استعمال بھی کرتا ہے، لیکن جس چیز کو فراموش کر بیٹھتا ہے وہ اس کی یہ حیثیت ہے کہ وہ انسان ہونے کے ساتھ اللہ کا بندہ بھی ہے۔ تو یہ عبدیت، یہ عبد و معبود کے تعلق کی دریافت، یہ اپنے معبود کو پہچاننا اور یہ اس کی معرفت حاصل کرنا جس نے اس کو وجود بخشا ہے، یہی اصل میں دین کی دعوت ہے۔ اور اس میں جس چیز کی منادی کی جاتی ہے وہ قیامت میں اس معبود سے، اس خالق سے، اس پروردگار سے، اس بادشاہ کائنات سے ملاقات ہے۔ انبیاء علیہم السلام کی دعوت بنیادی طور پر یہی ہے، وہ انسان کو اس ملاقات کے لیے تیار کرتے ہیں، یعنی یہ بتاتے ہیں کہ اس ملاقات کے لیے تمہیں اپنی پاکیزگی کا اہتمام کرنا ہے، دنیا میں جیو، جو کچھ کرنا ہے کرو، جو صلاحیتیں تمہیں دی گئی ہیں ان کے لحاظ سے بھرپور زندگی گزارو، لیکن یاد رکھو اپنے آپ کو آلودہ نہیں ہونے دو گے۔ اور پھر انبیاء علیہم السلام بتاتے ہیں کہ یہ پاکیزگی کہاں کہاں چاہیے، بدن میں بھی چاہیے، خورونوش میں بھی چاہیے، اور اخلاق میں بھی چاہیے۔ تو اس کی وہ تعلیم دیتے ہیں، اور اس کی حقیقت وہی ہے کہ اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ تو اس طرح سے گویا ہود علیہ السلام نے بھی اور صالح علیہ السلام نے بھی یہی دعوت پیش کی۔ وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِلِقَاءِ الْآخِرَةِ وَأَتْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ وَمِنْهُمْ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ۔ اس کی قوم کے سرداروں نے، ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا بنائی اس طرح ہے کہ اس میں قیادت پیدا ہو جاتی ہے، لوگ دو حصوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں۔ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ نے پیدا ہی اس لیے کیے ہیں کہ وہ ہنرمند ہوں، دنیا کے نظم میں اپنا حصہ ادا کریں، وہ دہقان ہیں، وہ کھیتی باڑی کرتے ہیں، وہ چیزوں کو وجود پذیر کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے بہت سے لوگ اپنے آپ کو کاروبار کے ساتھ خاص کر لیتے ہیں، لیکن انہی انسانوں کے اندر سے کچھ لوگوں کو علم میں، کچھ لوگوں کو حسن میں، کچھ لوگوں کو اقتدار میں غیر معمولی صلاحیتیں حاصل ہوتی ہیں، چنانچہ وہ اقتدار یا سرداری کے منصب پر پہنچ جاتے ہیں۔ تو یہی لوگ تھے جو سامنے آئے، اور انہوں نے ان پیغمبروں سے کیا کہا؟ اس کی قوم کے سرداروں نے جو منکر تھے، یعنی ان کو یہ توفیق نہیں ہوئی کہ وہ اس حقیقت کو مان لیں، تنبیہ حاصل کریں، انفس و آفاق میں اس پروردگار کی نشانیاں دیکھیں، منکر تھے، اور وہ پیغمبروں کے بھی منکر تھے۔ وَكَذَّبُوا بِلِقَاءِ الْآخِرَةِ، اور انہوں نے آخرت کی ملاقات کو بھی جھٹلا دیا تھا، یعنی ان کا پہلا رد عمل یہی تھا کہ یہ کیا باتیں ہمیں سنائی جا رہی ہیں، ہم آتے ہیں، ہم چلے جاتے ہیں، یہ معلوم نہیں کیا افسانے ہیں، جب کوئی ہوگا دیکھا جائے گا، ابھی تو ہم یہی دیکھتے ہیں کہ ہم دنیا میں آتے ہیں، اس کے بعد مٹی میں مل جاتے ہیں، ہمارے لیے یہی زندگی ہے۔ آخرت کی ملاقات کو جھٹلا دیا، اور فرمایا اور دنیا کی زندگی میں جن کو ہم نے آسودہ کر رکھا تھا، یعنی ایک تو یہ کہ وہ منکر تھے، دوسرے یہ کہ آخرت کی ملاقات کو جھٹلا رہے تھے، لیکن زندگی میں ہم نے ان کو آسودہ کر رکھا تھا، گویا دولت، اقتدار، حسن، علم، برتری، تفوق، یہ انسان کے انکار کے محرکات بن جاتے ہیں۔ دنیا کی زندگی میں ہم نے ان کو آسودہ کر رکھا تھا۔ انہوں نے پیغمبروں کی یہ بات سنی، ظاہر ہے کہ یہ
سیدنا صالح اور سیدنا ہود کی دعوت کا جواب ہے۔ جیسے پیچھے بیان کیا کہ نوح علیہ السلام کی دعوت کے جواب میں ان کی قوم کے سرداروں نے کیا کہا، تو یہاں یہ بتایا ہے کہ یہ لوگ جن کو دنیا میں آسودگی حاصل تھی، ہم نے ان کو بہت کچھ نعمتیں دے رکھی تھیں، اور یہ نعمتیں پا کر بجائے اس کے کہ وہ ہمارے شکر گزار ہوتے، منکر ہو کر کھڑے ہو گئے تھے، آخرت کو جھٹلا رہے تھے، دنیائی کی زندگی کو اصل سمجھتے تھے۔ میں نے اس کی وضاحت میں لکھا ہے یہ صفات اس طرح بیان ہوئی ہیں کہ ان کی سرکشی اور رعونت کا اصل سبب نمایاں ہو گیا ہے، جس سے وہ پیغمبر کی معنوی عظمت کو دیکھنے سے قاصر رہے۔ یعنی پیغمبر کی حیثیت سے بالعموم اللہ تعالیٰ جن کا انتخاب کرتے ہیں ان کے ہاں وہ ظاہری عظمت نہیں ہوتی، تو ان کی معنوی عظمت یعنی اندر کیا ہے، سیرت کیا ہے، کردار کیا ہے، شخصیت کیا ہے، اس طرف نگاہ نہیں جاتی۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے سرداروں میں بڑے بڑے لوگ ہیں، ان کو بڑی نعمتیں ملی ہوئی ہیں، وہ نہایت آسودہ حال ہیں، ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ہن برسایا ہے، ان کو اقتدار حاصل ہے، لوگ ان کی بات مانتے ہیں، زمین کے خزانے ان کے ہاتھوں میں ہیں، تو یہ کیا حیثیت رکھتے ہیں؟ یعنی یہ نعمتیں سرکشی اور رعونت پیدا کرتی ہیں، چنانچہ وہ پیغمبر کی معنوی عظمت کو دیکھنے سے قاصر رہے اور اس کے ظاہر کو دیکھ کر یہ خیال کیا کہ ہم ایک ایسے شخص کی برتری کس طرح تسلیم کر سکتے ہیں جس کے پاس نہ دولت ہے نہ اقتدار۔ تو اس طریقے سے گویا اللہ تعالیٰ یہ امتحان بھی برپا کر دیتے ہیں کہ وہ یہ نہیں کرتے کہ کسی بادشاہ کے سر پر یہ تاج رکھتے ہیں، یا اسی طرح سے دنیا میں مانے ہوئے کسی سردار، کسی بڑے عالم، کسی بڑے سائنسدان کو یہ شرف بخشتے ہیں، تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ جس کو اپنی ہدایت کے لیے منتخب کرتے ہیں، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنی برتری قائم کر رہا ہے، اور اس طرح اپنی برتری کے زوم میں اس کی اس معنوی عظمت کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں یہ ظاہری چیزیں ملحوظ نہیں رکھتا، پیغمبروں کے انتخاب میں صرف یہ دیکھتا ہوں کہ وہ خیار الناس ہونے چاہیے، یعنی سیرت اور کردار کے لحاظ سے بہترین لوگ۔ تو ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ تھے، یہ ان کی قوم کے سردار تھے، تو انہوں نے کیا کہا، ما ھذا الا بشر مثلکم، یعنی کیا وجہ ہے، کیوں تسلیم کر لیں، کیسے مان لیں کہ اس کی طرف خدا کا فرشتہ آ گیا ہے، کیسے مان لیں کہ اس کو آسمان سے خدا نے منتخب کر لیا ہے، یہ تمہاری طرح کا ایک آدمی ہے، یعنی جیسے تم لوگ ہو، اگر تم لوگ ہمارے تحت زندگی بسر کر رہے ہو، ہمارے زیر دست ہو کر زندگی بسر کر رہے ہو، تو جیسے تم ہو اسی طرح کا ایک آدمی یہ ہے۔ ہم تو اس طرح کے کسی آدمی کے تفوق کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ کہا کہ یہ تو بس تمہارے جیسا ایک آدمی ہے، ما ھذا الا بشر مثلکم یاکل مما تاکلون منہ ویشرب مما تشربون، وہی کھاتا ہے جو تم کھاتے ہو اور وہی پیتا ہے جو تم پیتے ہو، یعنی ویسا ہی انسان ہے، کوئی خصوصیت نہیں ہے، کوئی سرخاب کے پر نہیں لگے ہوئے، کیسے مان لیا جائے؟ یعنی کوئی وہ صلاحیتیں، وہ اقتدار، وہ حسن، وہ چیزیں جو ہمیں ممتاز کرتی ہیں، ان میں ہم سے اس کو ممتاز ہونا چاہیے تھا، تو پھر تو ہم مان لیتے، لیکن وہ چیزیں تو کہیں دور دور نظر نہیں آتی۔ عام آدمی جیسے تم ہو اسی طرح کا ایک آدمی یہ ہے، وہی کھاتا ہے جو تم کھاتے ہو اور وہی پیتا ہے جو تم پیتے ہو۔ وَإِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ، اس سے پہلے تو تم نے ہماری اطاعت کی ہے، ہماری بات مانی ہے، ہمیں سردار کی حیثیت سے قبول کیا ہے، تو آخر کچھ دیکھ کر کیا ہے نا، یعنی کچھ صلاحیتیں دیکھی ہیں، کوئی خدم و حشم دیکھے ہیں، دولت دیکھی ہے، اقتدار دیکھا ہے، آخر کچھ ہے جس کی بنیاد پر تم نے ہمیں سردار مانا ہے۔ تو اب اگر اس کی بات مانتے ہو، دیکھیے اس کو کن لفظوں میں ادا کیا ہے، اگر تم نے اپنے ہی جیسے ایک آدمی کی بات مان لی تو اس وقت ضرور گھاٹے میں رہو گے، یعنی کچھ دیکھ کر کسی کو سردار بنایا کرتے ہیں، تو یہ سردار تو بنے گا جب اس کی بات مانو گے اور اس کے سامنے سرنگوں ہو جاؤ گے، تو تمہاری حیثیت تو پھر وہی ہو جائے گی جو ہمارے مقابلے میں ہے، تو کیا تم اس بات کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو؟ یہ گویا ان کی تقریر کا خلاصہ ہے۔ اس کے بعد پھر انہوں نے بتایا کہ یہ تمہارے سامنے کیا دعوت پیش کر رہا ہے
اور اس دعوت کے بارے میں ہماری کیا رائے ہے، تو یہ آگے بیان ہوا ہے۔ ہمارا وقت ختم ہو گیا۔ اقول و قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر